کیا 23 دسمبر کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کامیابی کے ساتھ اور غیر متنازع طریقے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل کو مکمل کر پائے گا؟ یہ سوال بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں ہونے والی کوشش جو تھی بری طرح ناکام ہوئی تھی، بلکہ جس طرح سے اس عمل کا انعقاد کیا گیا تھا اس پر پاکستان کی اچھی خاصی جگہسائی بھی ہوئی تھی۔ وجہ کہ اس وقت جو تھیں 6 شارٹ لسٹڈ گروپس میں سے آخری دن صرف ایک میدان میں رہ گیا تھا، اور اس واحد بولی لگانے والے یعنی کہ بلو ورلڈ سٹی نے پی آئی اے کے 60% شیئرز کے لیے 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی، جو کہ حکومت کی مقرر کردہ ہدف جو کہ 85 ارب روپے تھا اس سے کہیں کم تھا۔ کم بولی کے باعث نجکاری کمیشن نے اسے مسترد کر دی، اور یوں جو ہے بولی کا یہ عمل بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس ناکامی کے بعد حکومت نے نجکاری عمل کا بالکل نئے سرے سے آغاز کیا، جس کا ڈی ڈے اب 23 دسمبر ہے۔ لیکن یہ خدشہ اب بھی بہت سے ذہنوں میں ہے کہ اس عمل کا بھی کہیں وہی پہلے جیسا انجام نہ ہو۔ لیکن نجکاری کمیشن جس کی قیادت مارچ 2025 سے معروف کاروباری شخصیت محمد علی صاحب کے پاس ہے، اس مرتبہ بہت پر امید ہے کہ یہ عمل جو ہے کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن انگریزی کی ضرب المثل ہے نا کہ دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ۔ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، گو کہ اس مرتبہ امیدیں جو ہیں وہ وسوسوں سے زیادہ ہیں۔ اس مرتبہ 6 کے مقابلے میں 3 بڑی پارٹیاں میدان میں ہیں، اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ مقامی ہیں، یعنی کہ بیرونی سرمایہ کار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل سے دور ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ قیاس یہی ہے کہ جی اس اسٹریٹجک ایسٹ کو حکومت بیرونی ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتی، لیکن دوسری طرف پاکستان میں سرمایہ کاری سے عدم دلچسپی بھی جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی عدم موجودگی کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ فی الوقت جو 3 مضبوط پارٹیاں یا کنسورشیم میدان میں ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے لکی سیمنٹ کنسورشیم ہے۔ اس کنسورشیم میں لکی سیمنٹ لمیٹڈ، ہب پاور ہولڈنگ لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز شامل ہیں۔ دوسرا بڑا گروپ جو ہے عارف حبیب کنسورشیم ہے، جس میں عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکولز پرائیویٹ لمیٹڈ، لکی سٹی ہولڈنگز اور اے کے ڈی گروپ شامل ہیں۔ جبکہ نجی ایئر لائنز جو ایئر بلو ہے وہ انفرادی طور پہ بولی کے عمل میں شامل ہے۔ فوجی فرٹیلائزر لمیٹڈ، جسے پی آئی اے حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک مضبوط امیدوار سمجھا گیا تھا، وہ اس عمل سے اب الگ ہو گیا ہے۔ ویسے قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں کہ جی وہ بعد میں جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ساجھیداری یعنی کہ پارٹنرشپ کر سکتا ہے۔ اس مرتبہ حکومت پہلے مرحلے میں پی آئی اے کے 75% شیئرز جو ہے وہ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ باقی مائندہ 25% شیئرز جو ہیں وہ بولی جیتنے والی پارٹی بعد میں 12 مہینے میں 12% پریمیم پر حکومت سے خرید سکتی ہے۔ ویسے پی آئی اے کی جو بھی بولی منظور کی جاتی ہے اس میں سے 92.5% کمپنی یعنی کہ پی آئی اے کے ہی حصے میں آئے گا۔ حکومت کو ملیں گے 7.5%، جو نجکاری کے اس عمل کے اخراجات ہی میرے خیال میں پورا کر پائیں گے۔